جب بھی تو کسی مشکل میں پڑ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تیری مشکلات کو دور فرمائیں گے۔ اب یہ عمل کسی ایک عام پیر نے نہیں بتایا۔ ایک آخری بات یہ میں اپنے دوستوں سے کر رہا ہوں، خاص طور پہ جن کو اجازت خلافت ہے ان کے لیے، کہ کتابوں میں نے پڑھا ہے یہودیوں کے اندر جادو بہت زیادہ ہے۔ یعنی وہ جو فرعون کے دربار میں جادوگر اسلام لے آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادوگر قوم میں شامل ہو گئے تھے۔ ویسے بھی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنوں سے لوگ جو ہے وہ جادو سیکھتے تھے، تو یہودیوں میں جادو بہت رہا ہے اور یہ جادو آج تک ہے۔ یہودیوں میں کچھ لوگ ہیں جو اسی پہ زندگی گزارتے ہیں اور اس کا نام ہے قبالہ۔ جیسے ہمارے دین اسلام میں نا تصوف، کہ کچھ لوگ روحانیت کو بنانے کے لیے پوری زندگی خانقاہوں میں رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، تو دین اسلام میں جس طرح تصوف ہے، یہودیوں میں اس کے مقابلے میں قبالہ ہے، اور قبالہ جادو کو کہتے ہیں، اور یہ جادو مستقل کرتے رہتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ نبی اسلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو منافق تھا، اس نے نبی اسلام پر بھی جادو کیا تھا، اس نے اور اس کی دو بہنوں نے، اور نبی اسلام پر 6 مہینے اس کا اثر رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو نبی اسلام نے پھر ایک چٹان کے نیچے ان کے بالوں کو دبایا گیا تھا، وہ نکلوائے اور جادو کا اثر ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد معوذتین نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جادو کا توڑ عطا فرما دیا۔ اب سوچئے کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو بھئی ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ تو یہ یہودی مستقل جادو کرتے رہتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے جادو کرنے والوں نے بتایا کہ جب خلافت عثمانیہ کو توڑنا تھا تو ایک ایسا یہودی تھا کہ جس کو مستقل انہوں نے جادو کے لیے بٹھا دیا تھا، جب تک خلافت عثمانیہ ٹوٹ نہیں گئی وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے جماعت والے گشت کے لیے نکلتے ہیں نا تو ایک جماعت کو ذکر کے لیے بٹھا جاتے ہیں، بس جتنی دیر ہم گشت کرتے رہیں گے آپ اللہ اللہ کرتے رہنا، برکت رہے گی۔ یہودیوں کا یہی حال ہے، تو جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو جادو کے لیے بٹھا دیتے ہیں۔ تو اگر وہ جادو کے لیے اس طرح بٹھا دیتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں تو اس وقت جو روحانیت کے میدان میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کے جادو کا توڑ کریں، اور ان کے جادو کا توڑ 2 ہی طریقوں سے ممکن ہے۔ ایک تو جو حفاظت کا احتیاط بتایا گیا ہے اپنے اوپر بھی کریں، پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں پر کریں، اور دوسرا یہ کہ اپنے معاملات میں یہ چیز شامل کریں کہ معاملات بھی کریں اور 15 منٹ آدھا گھنٹہ ان جادوگروں کے اوپر غائبانہ توجہ بھی ڈالے کہ اللہ ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈالے اور ان کے شر سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو اس میں ایک تو امریکہ کا جو صدر ہے اس کو بھی شامل کریں، اسرائیل کا صدر ہے اس کو شامل کریں، انڈیا کا صدر ہے مودی اس کو بھی شامل کریں، اور اس میں سارے اسرائیل کے یہودیوں کو اور ان کے خاص طور پہ جو قبالہ کے جو لوگ ہیں ان کو شامل کریں، تاکہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا رعب بٹھائے اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک عمل ایسا تھا جو ابھی میرے علم میں آیا کہ اس کو کرنا ضروری ہے، اس لیے میں نے بتا دیا کہ خلفاء خاص طور پر اس بات کو سمجھیں اور اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ یہ امت لاوارث نہیں ہے، اس کی ذمہ داری روحانیت کے مشائخ کے اوپر ہے، ہر سلسلے کے مشائخ کے اوپر ہے، مگر کم از کم ہم تو پورا کریں نا۔ امید ہے باقی اولیاء کرام اپنی جگہ پہ دعائیں کر رہے ہوں گے، توجہ کر رہے ہوں گے، ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے اور اسلام کو اللہ تعالیٰ پھر عظمت کے دن عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی رات کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے گھر والوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت عمل ہے کہ بندے کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اہل و عیال کی، اور قریب کے گھر والوں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس عمل کو بہت اہتمام سے کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اسلام نے ایک عمل بتایا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے شام تک کوئی حادثہ یا کوئی اس کو مصیبت نہیں پہنچ سکتی، اور اگر شام کے وقت پڑھ لے گا تو صبح تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ یہ کتنا چھوٹا عمل ہے، اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو بھی بتائیں، اپنے بچوں کو بھی، اور ان کی عادت بنائیں
کہ وہ ہر وقت یہ بسم اللہ کا عمل کرنا شروع کر دے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جب رات کو سوتے وقت بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرو، یعنی اپنے دروازے جو گھر کے بند کرنے ہیں نا، عورتیں عام طور پہ بند کرتی ہیں گھر کے دروازے، تو عورتوں کو یہ عمل سکھانا چاہیے کہ وہ گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جاتا ہے شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا، شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا پھر۔ اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے پانی کے مشیزے کا منہ باندھ لیا کرو، اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے برتن ڈھانپ لیا کرو، اور اگر ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو برتن کے اوپر لکڑی رکھ دیا کرو اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اور بسم اللہ پڑھ کے اپنی لائٹوں کو چراغوں کو بند کر دیا کرو۔ اگر تم بسم اللہ پڑھ کے یہ سارے کام کرو گے تو رات کو کوئی شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا، اس گھر میں کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اس گھر میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ آج دیکھیے بسم اللہ نہیں پڑھتے تو ہمارے گھروں میں دن رات گناہ ہو رہے جاتے ہیں، اور پھر وہ کسی کے پاس جاتے ہیں عملیات والوں کے پاس، تو ان کا تو چونکہ کاروبار ہے، انہوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں، تو وہ سمپل جواب دیتے ہیں جی کسی نے لگتا ہے تمہارا رزق باندھ دیا ہے، کسی نے تمہارا رشتہ باندھ دیا ہے، اور ہم اس کو بلیو کر لیتے ہیں۔ بھائی اللہ کسی کو دینا چاہے تو کون اس کو باندھ سکتا ہے؟ کیوں کسی کو چھوٹا خدا بناتے ہو؟ کوئی کسی کا رزق نہیں باندھ سکتا، کوئی کسی کا رشتہ نہیں باندھ سکتا، ہمارا ایک ہی خدا ہے، اس کے کام کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ خواہ مخواہ اپنا عقیدہ بھی خراب اور اپنا عمل بھی خراب۔ سیدھی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں سکھائیں ان کو کریں، خود بخود عملیات سے جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ عورتیں اکثر پوچھتی ہیں جی کہ میرا رشتہ اچھا ہو جائے، بیٹے کو جاب مل جائے، بہو کا ویزا رکا ہوا ہے، فلاں کام اٹکا ہوا ہے۔ تو بھائی اٹکے ہوئے کاموں کے لیے عمل نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مومن صبح شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر ادھورے کام کو پورا فرما دے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بعض لوگوں کو رزق کی تنگی کے بڑے شکوے ہوتے ہیں اور ان کے دل پہ فاقے کا خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، اور فاقے سے بچنے کے لیے وہ سارا دن کاروبار کے پیچھے بھاگتے دوڑتے بھی رہتے ہیں۔ سنیے ابو نعیم کی روایت ہے، ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس سے 70 مصیبتیں دور کریں گے جن میں سب سے چھوٹی مصیبت اس کا فاقہ ہوگا۔ جو شخص اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے 70 مصیبتوں کو دور فرمائیں گے۔ ہمارے دل میں ہوتا ہے، آپ کو نماز میں خیال آتا ہے، نماز میں آتا ہے۔ اب ہم اگر چاہتے نماز کی مثال سے ایک آدمی تو جب طے ہو گیا تو آپ کر رہا ہوگا، ایکسرسائز کر رہا ہے، مشق مہارت اپنی کرنے، چنانچہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کھیلا لگا مقابلہ جیتا تو اس سے پوچھا گیا، باکسر بن گئے کہ کہا کہ آرام کر رہے ہوتے، برف باری نہ پڑنے پر بہت بڑی سزا ملتی، اس میں اختیار نہیں ہے بن پڑھے یا کوئی ایک کو پڑھنے، عام آدمی کو فرض کہتے ہیں لازم جو ہوتی، البتہ اس کے بعد اور بھی نمازیں ہوتی سنت کہتے ہیں، اس رات نے پڑھی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے ان کو پڑھیں، ان کا اجر بھی بہت، چنانچہ قضا ہے 12 ظہر کی، مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی بندہ باقاعدگی سے پڑھتے میں آتے ہیں جہنم سے۔ پھر کچھ ایسی رکعتیں ہوتی ہیں کہ اللہ سے ان کو آپشنل کہتے ہیں، اگر کوئی پڑھ لے گا تو ثواب ملے گا، اگر نہیں پڑھے گا تو وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے، سزا نہیں ہوتی۔ یہ نمازیں بہت آج کل کے دور میں آ گئی ہے کہ نوجوان بس فرض پڑھتے ہیں یا مشکل سے سنت نماز پڑھی بھی ہوتا ہے، ڈنڈا لے کے سر پہ نہیں کھڑا ہوتا کہ نکلو یہاں سے، وقت بھی ہوتا ہے، مگر کے اندر نفل پڑھنے شوق کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ پاک نمازوں مبارکہ بندہ بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے حتیٰ کہ طلوع ہو جائے، اس کے بعد وہ اگر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے گا تو اس حج، اور صحابی کہتے ہیں فرمایا 3 دفعہ کہا کہ مکمل حج اور عمرے کا ثواب تھوڑا نہیں ملے گا، مکمل حج مکمل عمرے کا ثواب ملے کرنا تو اللہ کام ہے، لگتا وقت لگتا ہے، یہاں 2 رکعت پہ حج کا ثواب مل، عمرے کا ثواب مل۔ علماء نے بات سمجھائی کہ دیکھو ضابطہ
رابطہ تو ہوتا ہے تو یہ اس مطابق کام کرنے، اور رابطہ اس کے تعلق کے اوپر مثال یوں سمجھیں کہ آپ کے ہاں ایک مزدور کام کرتا تھا اور آپ اس کے 5 ایک دن وہ غم زدہ سا بیٹھا ہوا ہے تو آپ ہوا یہ میرے پاس سائل نہیں شان ہو بات کہ آپ کے ساتھ اب آپ ضابطہ یہ تھا کہ پورا دن مزدوری کرنی اور 500 روپیہ کمانے، اور جب مالک سے اس کا رابطہ ہوا تو 2 منٹ کی گفتگو کے بعد اس کو 10,000۔ تو فرض نمازوں پہ انسان کو ضابطے کے مطابق اجر میں بہت زیادہ ہوتا ہے وہ بھی، لیکن جو فرضوں سے آگے بڑھ کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ پیار آتا ہے، بڑوں کی اللہ تعالیٰ اس خزانوں سے ہیں اور بڑا انعام۔ آپ کے ڈرائیور ہے دن وہ آپ کے پاس ہمارے گاؤں میں چھتا لگا ہوا تھا، کل ہم نے اتارا کہ چھوٹی سی کا شہد تھا اور خالص تھا، تو آپ کے اب وہ شہد بوتل آیا آپ کے دل میں اپنی جگہ بنا کے کہ آپ نے سوچا کہ تعلق رکھنے والا ہے، خیال تھا کہ شہد میں مالک کو دوں گا تاکہ وہ ناشتے استعمال کرے۔ شہد لانا اس کے لیے ضروری نہیں تھا، محبت کا اظہار، اس محبت اظہار کی وجہ سے آپ کا تعلق اس نے آپ کے جگہ بنا۔ اسی طرح نوافل آپشنل ہوتے ہیں، لیکن جب انسان نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جگہ بنا، اللہ تعالیٰ اس پر چنانچہ احادیث لکھا ہے کہ نوافل کے فضائل میں بھی ہے کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ بندے کی نماز کو چیک کریں گے، دیکھیں گے، اور اگر نماز میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو فرمائیں گے میرے اعمال میں نوافل اگر نفل موجود ہیں تو ان کو فرضوں کی جگہ قبول کر لو۔ سبحان اللہ، ہمارے نوافل ہمارے فرضوں کی کمی کو پورا کر دیں گے۔ اتنا بڑا اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے، ہم باقاعدگی سے اگر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس لیے ہمارے فرائض کے حساب کو آسان۔ یہ جو نوافل ہے نا، فرائض کا حصار ہے، بندہ نوافل وقت پہ ادا کرتا ہے، فرائض اپنے وقت زیادہ بہتر طریقے سے ادا کرتا ہے، اور اگر نوافل کی کرے گا تو وقت کے ساتھ ساتھ سنن پر عمل کرنے کی کرے گا، اور جو سنن پر سستی کرنے میں عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فرائض سے محروم فرما دیں، اور جو فرائض سے محروم ہو گیا وہ تو نوافل حصار ہیں فرائض۔ ہم دیکھتے بعض نوجوان باہر ملکوں میں، عرب ملک میں خاص طور صرف نماز فرائض پڑھنے کی عادت، چنانچہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، شروع میں آپ کے 10 بندے ہوں گے، امام کے اولا سے نوجوان آنے شروع ہو جائیں اور 4 رکعت مکمل ہونے تک مسجد نوجوانوں سے بھر جائے گی۔ اتنے نوجوان نماز کے لیے آئے کہ پوری مسجد جیسے ہی سلام پھیرا وہ نوجوان شروع کر دیں، اور 1 منٹ کے اندر پھر وہی 10-15 بندے نماز پڑھ رہے تھے ہی رہ جائیں گے۔ تو گویا اب نوجوانوں نے فرضوں کو ہی نماز بنا لی، پڑھنے کا شوق نہ رہا، نفل کا ذوق نہیں۔ اس میں پھر ہوتا کیا ہے کہ جو صرف فرض پڑھنے والے ہیں آ نہیں پاتے، تو نوافل پڑھنے والا انسان یوں سمجھے کہ فرائض کے گرد حصار باندھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے فرائض اچھے طریقے سے ادا ہو جاتے ہیں۔ مبارکہ میں ہمارے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نفل پڑھے گا اللہ تعالیٰ کے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کی۔ تو نوافل کے ادا کرنے پر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ سعادت ہے، توفیق۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جو نوافل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں نام اعمال میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھ، اور صدقہ کرنے سے مصائب ٹلتے، گویا نوافل پڑھنے والے بندے کے مصائب کو اللہ تعالیٰ ہٹا دے۔ آپ بے فکر مند ہوتے ہیں، اور بعض لوگ عملیات کے پیچھے بھاگتے ہیں، کیا عمل کریں؟ بھائی سب سے بہتر عمل آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں، نمازوں کے ساتھ جو نفل ہیں ان نوافل کی برکت سے اللہ آپ کو مصیبتوں سے محفوظ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے سامنے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میں نوافل ادا کرنے والے ہوں گے ان نوافل قیامت کے دن بندوں نور عطا کیا جائے۔ قیامت کے دن اندھیرا ہوگا اور ایمان والوں کے سروں کے اوپر نور ہوگا، جیسے ٹارچ ہوتی ہے نا بندے کے ہاتھ میں، اور اس ٹارچ کی روشنی میں وہ قیامت کے دن اندھیرے کا سفر کر رہے ہیں۔ اس وقت منافق ان کو کہیں گے ذرا ہماری بھی توجہ کیے، ہم آپ کے نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فلتمسوا نورا، کو کہا جائے گا واپس دنیا میں جاؤ، یہ دنیا میں ملا کر، یعنی ہر اس کا نور کام آئے۔ تو یہ نوافل قیامت کے ہمارے اب ایک کے ہاتھ میں سیلف کی روشنی، ایک کے ہاتھ میں بیٹری کی روشنی ہے، اور ایک کے ہاتھ میں بلب کی روشنی۔ تو بلب والا زیادہ خوش ہوگا کہ میری روشنی بہت کافی بھی ہے اور ان کو بھی فائدہ پہنچے۔ جن لوگوں کے ایمان کا نور قیامت کے زیادہ ہوگا وہ قیامت کے دن کا اظہار کر۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بندے نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر وہ سورج طلوع ہونے مسجد میں بیٹھا رہا، پھر اس نے فصلی رکعتین 2 رکعتیں نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام فرما دیں۔ تو قیامت کے دن کا نور بھی ملے گا ان نوافل کی وجہ سے، اور جہنم کی آگ بھی حرام ہو جائے۔ نفل ادا کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت دن جہنم میں نہیں ڈالیں۔ بیہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا تو اللہ کے فرمایا کہ جو بندہ نفل ادا کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کیا
قیامت کے دن رفاقت عطا فرما. آپ ذرا سوچیے اتنا بڑا انعام ہے کہ ان نوافل کے ادا ہونے پر اللہ تعالیٰ کی رفاقت عطا فرما. بچہ اگر میں اپنے باپ سے بچھڑ جائے تو کتنا پریشان ہوتا ہے. تو دنیا کے اندر بچہ باپ سے بچھڑ کے اتنا پریشان نہیں ہوگا اتنا امتی قیامت کے اسلام سے بچھڑ گئے. اور اس دن اگر نبی علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہو جائے تو بڑی سعادت. بندہ نوافل ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. مبارک میں ہے یتقرب الی عبد بالنوافل حتی احبہ. میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا ایسا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. یعنی نفل ادا کرنے والا بندہ اس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے نوافل کے ادا کر. پھر اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جو دیکھتا ہے, ہاتھ بن جاتا ہوں پکڑتا ہے, زبان بن جاتا ہوں. سبحان اللہ. حدیث مبارکہ تو بڑے عجیب مضمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, آنکھ بن جاتا ہوں. محدثین کے معنی یہ لکھے یہ جو اعضاء ہیں یہ انسان کے معاون ہوتے ہیں. دیکھیں ہم جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھ, پاؤں, آنکھ یہ سب ہمارے معاون, ان کے ذریعے سے ہی ہم وہ کام کرتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاموں میں اس کے معاون بن جاتے ہیں. اور دوسرا معنی یہ ہے انسان اعضاء اس محافظ بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی آپ کی طرف پتھر پھینکتا ہے فرض کرو تو آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو کیچ کر لگنے نہیں دیتے, روک لیتے ہیں. آپ کو کسی جگہ خطرہ ہو تو آپ بھاگتے ہیں وہاں سے. تو اعضاء بندے محافظ بھی ہوتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ بندے کے اعضاء کا ذکر فرما رہے ہیں تو محدثین نے کہا اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے محافظ بن جاتے ہیں اور اس بندے کی ہر برائی سے حفاظت. علامہ اقبال نے کہا ہاتھ اللہ کا بندہ ہے, یعنی وہ ہاتھ تو بندہ مومن کا ہوتا ہے لیکن اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے اللہ کا ہاتھ. اللہ قرآن فرماتے ہیں اے میرے حبیب جب آپ نے مٹی پھینکی تھی کافروں کی طرف, وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما, جب آپ نے وہ ریت پھینکی تھی ان کافروں کی طرف ان کی آنکھوں میں جا کے پڑی تھی, وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی, وہ تو اللہ تعالیٰ پھینک رہے تھے. تو قرب کا ایک ایسا مقام مل جاتا ہے کہ بندے کا عمل ہوتا ہے لیکن اللہ اس عمل کو اپنی طرف منسوب فرما دے. اس لیے شاعر نے کہا گفتہ اللہ بود گرچہ میں عبد اللہ بود. اگرچہ وہ بندے کے حلق سے بات نکلتی ہے لیکن اس بندے کی بات ایسے ہوتی ہے جیسے اللہ کی بات ہوتی ہے. اللہ ان کی زبان کی بات کو پورا فرما دے. اور یہ تو ہم نے بھی اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا, بعد میں رہ کر اسے بات نکل جاتی تھی. اللہ انسان کو قرب الہی کا ایسا مقام مل جاتا ہے ان نوافل کے ادا کرنے. اور ایک حدیث پاک میں ہے حضرت عقبہ بن عامر اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ جو بندہ ان کے شروع میں چند نوافل ادا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ پورے دن کے کاموں میں کفالت فرماتے ہیں. یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, پورے دن کے کاموں میں اللہ اس کفالت فرماتے ہیں. ان کے شروع میں نماز پڑھ لیتے ہیں نوافل, اللہ اس کے کفیل بن جاتے ہیں. اللہ جب کفیل بن جائیں تو پھر کاموں میں مشکل نہیں رہتی. اور ایک حدیث ہے, امید ہے آپ اس کو دل کے کانوں سنیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ابن آدم, اے ابن آدم تفرغ لعبادتی, تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے. املا صدرک غنن, میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا. واسد فقرک, اور میں تیرے فقر تنگ دستی کے راستے کو بند کر دوں. یعنی نہ تجھے تنگ دستی آئے گی اور تیرے سینے میں غنا کو ڈال دوں گا, تو مستغنی ہو جائے گا, سب کی حاجت نہیں رہے گی. تو دیکھیے نوافل کے ادا کرنے پر دنیا کے فائدے بھی کتنے ہیں انسان. وَإِلَّا تَفْعَلْ, اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا یعنی نوافل نہیں پڑھے گا, مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا, میں تیرے ہاتھوں کو کاموں میں مصروف کر دوں گا. اور واقعی آج ہاتھ کاموں میں ایسے مصروف ہیں, ایک کام ختم نہیں ہوتا دوسرا اوپر, دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا اوپر سے, تیسرا ختم نہیں ہوتا چوتھا اوپر سے, اسائنمنٹس کے بعد اسائنمنٹ. تو اللہ نے اس بندے کے ہاتھوں کو کاموں کر دی. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ, اور میں تیرے فقر کے راستے کو تنگ جو ہے بند بھی نہیں کروں. چنانچہ کاروبار بھی ہوتا ہے اور پیسے سے ٹائٹ بھی ہوتے ہیں, اس کا قرضہ دینا ہے اس کا قرضہ دینا ہے, اور جی 5 کنٹینر ادھر پھنس گئے 2 کنٹینر ادھر پھنس گئے, اب مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں اور مانگنے والے تنگ کر رہے ہیں. ہونے کے باوجود یہ بندہ پریشان ہوتا, اللہ اس کے تنگ دستی کے راستے کو بند نہیں کرتے. تو نوافل پڑھنے کا دیکھو یہ کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو غنا عطا فرما دیتے ہیں دل کا, اور دوسرا فقر کے راستے کو اللہ اس کے لیے بند کر دیتے. ان نوافل میں سب سے اہم نوافل ہیں وہ ہیں فقہا نے فرض نمازوں میں نوافل کہے ہیں نا. ظہر کی نماز پڑھی تو آپ نے 4 رکعت سنت پہلے پڑھی, پھر 4 رکعت فرض پڑھے, پھر 2 رکعت سنت پڑھی, اس کے بعد 2 رکعت نفل بھی ہیں. تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ نمازوں کو مکمل طور پہ پڑھنا شروع کریں.
وہ جو فرض نمازوں کے نوافل ہیں ان کو چھوڑے نہیں، ضرور پڑھے. اسی طرح مغرب کی نماز پڑھی، 3 فرض پڑھے، 2 رکعت سنت پڑھی، پھر کے بعد 2 رکعت نفل بھی ہیں. نوجوان وہ نفل چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہیں چھوڑنے، ان کو باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دیں. اس پہ کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، عادت کی بات ہوتی ہے. ان کو عادت ہوتی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، ان کو عادت نہیں ہوتی وہ چھوڑ دیتے. عشاء کے بعد آپ نے فرض پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت نفل ہیں، پھر وتر کی نماز ہے اور آخر پھر 2 رکعت نفل ہے. تو یہ جو وتر سے پہلے اور بعد میں نوافل ہیں ان کو ضرور پڑھیں. جب آپ نے نمازوں کے یہ نوافل پڑھ لیے، یعنی آپ نمازوں کو نوافل ساتھ ادا کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد اگلا قدم کہ آپ نوافل سب سے اعلیٰ نوافل تہجد کے نوافل ان کو بھی پڑھنے کی عادت. تہجد کی نماز پڑھنے کے کام نہیں ہے، ان کا مسئلہ عبادت کرتے ہیں جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں رات کے وقت اللہ کی یاد میں، تو ان اللہ کے عاشقوں میں نے بھی اپنا نام ضرور لکھوانا ہے. جب آپ اس انداز سے سوچیں گے نا تو پھر تہجد پڑھنی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی. الارم لگا کے رکھیں گے، آنکھ کھل جائے گی، اور کئی مرتبہ تو بغیر الارم کے بھی آنکھ کھل جائے گی. ایک دل میں حسرت ہو کہ اے اللہ ہر رات آپ کے جو عاشقوں کی فہرست بنتی ہے، کاش کہ میں ہر رات ان میں اپنا نام ضرور درج کروا دوں. پھر آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے تہجد پڑھنی کوئی مشکل کام نہیں. اور اس اپنی کی بات ہے، آپ یہ نہ سوچیں میں تہجد پڑھتا، معاملہ کچھ اور ہے. مجھے تہجد کی توفیق جاتی، اللہ تعالیٰ نہیں پڑھنے دیتے. پاک سے ثابت ہے. سامنے ارشاد فرمایا جب رات کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے مقبول بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے، میرے محبوب بندوں اٹھنے کا وقت ہے، اور اس وقت میں فلاں 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 وہ میرے مبغوض بندے ہیں، میں انہیں پسند نہیں کرتا. تم جاؤ اور ان کے سروں پر پہرا دو اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو، میں نہیں چاہتا کہ وہ اٹھیں اور وہ مجھ سے مانگیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں. بندہ گہری نیند سویا ہوتا ہے، تہجد میں اس کی آنکھ ہی نہیں کھلتی. تو یہ نہیں کہ ہم تہجد نہیں پڑھتے، معاملہ کچھ اور ہے. پڑھنے کی اللہ توفیق نہیں دیتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں ہمارا چہرہ دیکھنے پسند نہیں، شکل ہی نہیں پسند. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے دوسرے گروپ کو کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں 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 میرے نیک بندے ہیں، جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو تاکہ یہ اٹھے تہجد پڑھیں اور میں ان کی جھولیوں انعام سے بھر دوں. چنانچہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اچانک آنکھ کھل جاتی ہے. وہ جو آنکھ کھلتی نہیں ہے وہ خود بخود نہیں کھلتی، وہ آنکھ کھلوائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے آنکھ کھلواتے ہیں. میرے بندے اٹھو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کر دوں. پھر اللہ تعالیٰ تیسرے گروپ کو کہتے ہیں فرشتوں کے کہ جاؤ اور میرے فلاں فلاں بندے وہ میرے مقربین ہیں، ان کی صرف کروٹ بدل دو. سارا دن دین کا کام کرتے رہے، ان کا جسم تھکے ہوئے ہیں، بس ان کی کروٹ بدل دو. اگر وہ چاہیں گے تو وہ اٹھ کے تہجد پڑھ لیں گے، اور اگر وہ چاہیں گے تو وہ سوئے رہیں گے. میں ان کے تہجد پڑھنے پہ بھی راضی ہوں، میں ان کے سونے پہ بھی راضی ہوں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نیند ان کے لیے عبادت بن جایا کرے. تو یہ 3 طرح کے گروپ رات کے وقت جو ہے آتے ہیں اور بندوں کو جگاتے ہیں یا کروٹ بدلتے ہیں یا بندوں کو سلا دیتے ہیں. تو معاملہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں. اس لیے ہم اللہ سے توفیق مانگے کہ اے اللہ ہمیں رات کی عبادت سے محروم نہ فرما دی. اور جس دن آپ کو تہجد نہ ملے، غم ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ آج کون سا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے میں تہجد سے محروم کر دیا. فکر ہوگی تو تہجد کی توفیق بھی نصیب. آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں سالوں ان کی تہجد قضا نہیں ہوتی. ہمارے حضرت سید عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تہجد کے وقت اتنا نور برستا ہے کہ دیہاتی عورتیں جو اس وقت اٹھ کر لسی بناتی ہیں اپنے گھروں میں، وہ بھی تہجد کے انوارات سے محروم نہیں رہتی. تو جو عورتیں لسی بلوتی ہیں اگر وہ تہجد کے انوارات سے محروم نہیں رہتی تو جو اٹھ کے آپ ان لوگوں کے نفسانی شیطانی تعلقات ان کو اگر اپنے دوست سے کا وقت مل جائے تو پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس وقت کا انتظار ہوتا ہے. اگر یہ دنیا کے قسم کے تعلقات کی یہ حالت ہے تو جن کو اللہ سے محبت ہے پھر ان کو بھی دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب سے ملاقات کا انتظار ہوتا ہے. وہ فجر پڑھتے ہیں، ظہر کا انتظار شروع، ظہر پڑھتے ہیں تو عصر کا انتظار شروع، عصر پڑھتے ہیں تو مغرب کا، مغرب پڑھتے ہیں تو عشاء کا. وہ سارا دن نماز کے انتظار میں ہی رہتے ہیں اور نماز پڑھنے سے ان کو دلی سکون نصیب ہوتا ہے. چنانچہ ایک بزرگ تھے شیخ واحد رحمت اللہ علیہ، ان کے سامنے ذکر کیا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو وہ آنسوؤں سے رونے لگ گئے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں پھر ہمیں مزہ ہی کیا آئے گا؟ اگر نماز نہیں ہوگی تو جنت میں مزہ ہی پھر کیا آئے گا؟ سوچیں ان کو کتنا نماز میں مزہ ملتا ہوگا کہ جنت میں نماز پڑھنے کے انتظار میں لگے ہوئے ہیں.
ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، وہ ہمیشہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ اگر کسی بندے کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو سکتی ہے، اے اللہ مجھے قبر میں نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دیں۔ وہ یہ ہمیشہ دعا مانگتے تھے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ثابت بنانی کے تدفین میں شامل تھا، جب دفن کر کے ہٹے تو کہنے لگے کہ میں آخری بندہ تھا جو قبر کے پاس کھڑا تھا، ایک اینٹ اپنی جگہ سے ہٹ گئی تو میں نے سوچا کہ میں اس اینٹ کو ذرا ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک کرنے کے لیے جو میں نے اینٹ کو اٹھایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ثابت بنانی اپنی قبر میں نماز کی نیت کر کے کھڑے ہوئے۔ تو دیکھیے لوگ تو قبر میں نماز پڑھنے کی دعائیں مانگتے ہیں اور ہم سے دنیا کی 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو پھر نوافل چھوڑ دیتے ہیں۔ نوافل ضرور پڑھیں، کیا پتہ یہی نوافل قیامت کے دن ہمارے فرائض بدلے میں قبول کر لیے جائیں۔ اور تہجد کی نماز میں انسان کو خیر ملتی، جو بندہ اللہ سے خیر لینا چاہے وہ تہجد کے وقت اٹھے اور اللہ سے مانگے، اللہ جھولیاں بھر دیتے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل من سائل فاعطی علی، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جسے میں عطا کروں۔ جب بادشاہ اعلان کروا رہا ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، اور مانگنے والے سوئے پڑے ہوتے ہیں تو ان کو کیسے ملے گا؟ تو تہجد کے وقت میں چاہے آپ 15 منٹ پہلے اٹھیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، اٹھ کے 4 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگنے والوں کی فہرست میں اپنا نام ضرور لکھوائیں، فقیروں کی فہرست میں اپنا نام ضرور شامل کر لیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر انداز شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہ۔ کوئی بھی ہو جب تک تہجد کا پابند نہیں بنے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے وہ معارف نصیب نہیں ہوں گے۔ تو اگر وہ معارف حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں اپنی تہجد کی نماز کو پکا کرنا پڑے گا۔ مرد بھی نماز کو پابندی سے پڑھیں، عورتیں بھی نماز کو پابندی۔ یہ سب سے افضل نماز ہے سالکین کے لیے تہجد۔ پھر اس کے بعد اشراق کی نماز ہے۔ اشراق کی نماز یہ ہے انسان فجر کی نماز پڑھے، پھر اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، اور جب سورج ایک نیزہ اوپر آ جائے تو اس وقت 2 رکعت 4 رکعت نوافل پڑھ لے، وہ اشراق کی نماز کہلاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اس نماز کو پڑھنے پر اللہ بندے کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا۔ ہم تو ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں نا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں، مزے کی خاطر پڑھتے ہیں۔ ان کو ثوابوں کی طلب کم ہوتی ہے، اپنے محبوب سے محبت کا نبھانے کا تو شوق زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے اس والے حساب کیا ہے۔ عشق والوں کو ان حسابوں کا کیا پتا، وہ تو اللہ کی محبت میں نوافل پڑھ رہے ہوتے۔ اگر اشراق کے نوافل پڑھنے کی عادت پڑ جائے تو پھر اس کے بعد صلاۃ الضحیٰ، جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، یہ دن کے 9 بجے جب سورج اتنا اوپر آ جاتا ہے کہ زمین گرم ہوتی ہے، ننگا پاؤں رکھنے سے پاؤں جلنے شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت سے یہ ٹائم شروع ہوتا ہے اور پھر زوال سے 1 گھنٹہ پہلے تک یہ رہتا ہے۔ اس کو صلاۃ چاشت کہتے ہیں۔ یہ اگر 2 رکعت بھی پڑھ لیں تو بہت اچھا، ورنہ 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں اللہ نے روزی کی برکت رکھی ہوئی ہے، چنانچہ جو بندہ چاشت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت والی روزی عطا فرما دے۔ اب بہت سارے لوگ اپنے دفتروں کی وجہ سے یہ لمبی نماز تو نہیں پڑھ سکتے، مگر کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے، انٹری تو ہو جانی چاہیے۔ بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر یہ بندہ دفتر میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہاں اس کے لیے نفل پڑھنا ممکن نہیں ہوتا تو اشراق کے وقت میں 2 رکعت نفل اشراق کی نیت سے پڑھ لے اور 2 رکعت نفل چاشت کی نیت سے پڑھ لے، اللہ اس کو بھی قبول فرما لے۔ اشراق اور چاشت تو اس طرح ہو گئی۔ پھر اس کے بعد تیسری نماز ہے، اس کو صلاۃ اوابین کہتے ہیں، وہ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھنی ہوتی ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان۔ کوئی مشکل نہیں، اگر انسان ہمت کر لے تو پڑھ سکتا ہے۔ 6 رکعت نفل پڑھنے پہ 5 منٹ لگتے ہیں یا 6 منٹ لگتے ہیں، لیکن اجر پتہ ہے کتنا؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اوابین کے 6 رکعت نفل پڑھتا ہے اللہ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 6 رکعت پڑھنے پر 12 سال کی عبادت کا ثواب ملا تو سوچئے یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ جو لوگ حفاظ ہیں وہ تہجد میں قرآن پڑھا کریں، منزل جو ہوتی ہے نفلوں میں۔ اگر تہجد میں اٹھنا مشکل ہے تو پھر دوسرا طریقہ مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت 4 رکعت میں اگر ایک پارہ پڑھ لیں تو قرآن پاک کی منزل پکی رہے گی، اور رات کی نماز کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تو
تو گویا 5 فرض نمازیں ہوئیں اور 4 نفل نمازیں، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد۔ تو جیسے عام لوگ 5 فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو سالکین ہوتے ہیں ان کو 9 نمازوں کا ایسے اہتمام کرنا چاہیے۔ ان کے لیے یہ 4 نمازیں محبت کی بنا پہ فرض کی مانند ہوتی ہیں نفل نمازیں، لیکن محبت کے میدان میں وہ اس طرح اس کو ادا کرتے ہیں جیسے فرض ہو۔ پھر اس کے بعد بھی کچھ نمازیں ہیں۔ انسان جب وضو کرتا ہے تو تحیت 2 رکعت نفل پڑھنے، وہ بھی مسنون۔ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنا، یہ بھی تو ان نمازوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ جب موقع ملے تحیت الوضو پڑھیے، تحیت المسجد پڑھ لیجیے۔ پھر اگر انسان سے کوئی غلطی ہو گئی تو صلاۃ التوبہ، 2 رکعت توبہ کے پڑھنا، یہ بھی حدیث سے ثابت۔ پھر اگر اللہ نے کوئی نعمت عطا فرما دی تو 2 رکعت شکرانے کے ادا کرنا، یہ بھی حدیث پاک سے ثابت۔ ان نمازوں کو جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں، ان کا اجر ملے گا، اس کے بدلے فرض قبول ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو نبی علیہ السلام کی رفاقت عطا فرمائیں گے اور اونچا مرتبہ عطا فرمائیں۔ اور ایک خاص نکتہ ان نوافل کو پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ نوافل کو چھوڑا نہ کریں۔ کیوں؟ ہم نہیں جانتے کس جگہ کا کیا ہوا ہمارا سجدہ ہمارے اللہ کو پسند آ جائے۔ تو یہ سوچا کریں کہ ہو سکتا ہے یہ جو نفل نماز میں پڑھ رہا ہوں، میرا یہ سجدہ میرے مالک کو پسند آ جائے۔ علامہ اقبال نے کہا، واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک پر اسرار۔ یہ خاک کی مٹھی انسان جو ہے یہ ثریا سے بھی اونچا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بیداری شب کی لذت عطا فرما۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ ایک وقت تھا کہ نوجوان رات کے آخری پہر میں اٹھتا تھا، اللہ کی محبت میں آہیں